ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعاگو خالق تو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس سے اعزاں میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ اپنے قرآن کی ایک فضیلت بتا رہا ہے۔ آپ نے لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے، 14 بھی ہدایتوں کے لیے آئے ہیں۔ اب لفظ پہ غور فرمائیں تو میں پہلا جملہ کہوں، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں، لیکن فرق سمجھ کے پہلے جملے پہ سبحان اللہ کریں تو بات بڑھائیں۔ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں، فرق بڑا ہے۔ قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ آتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، جسے بات سمجھ آئی ہے۔ قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ جو راستہ دکھائے وہ اور ہے، جو منزل پہ چھوڑ آئے وہ اور ہے۔ جو راستہ دکھائے وہ ورثہ ہے، جو منزل پہ چھوڑ آئے وہ وارث قرآن ہے۔ آپ نے غور فرمایا، قرآن ورثہ ہے، 14 اس کے وارث ہے۔ تو قرآن کو ہمیشہ وارثوں سے ہی لینا چاہیے۔ ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کی جو اس لفظ اس کو سمجھ گیا نا، وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا۔ حمد ہے اس اللہ کی۔ یہ جو اس ہے نا، اس اشارہ ہے۔ اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو۔ وہ بھائی صاحب کی طرف اشارہ، نقیب ممبر کی طرف اشارہ، اس ساؤنڈ والے کی طرف اشارہ۔ اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو۔ اللہ جسم رکھتا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جب اللہ جسم رکھتا ہی نہیں تو یہ پھر ہاتھوں کو اٹھا کے ادھر منہ کیوں کرتے ہو؟ وہ وہاں نہیں، وہ ہر جگہ پہ ہے۔ ہائے ہائے، اب سلامت رہے۔ اب ایک ہی طرح سپیکر دا نہ لیا تو بند کرتا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں۔ حیداری، اب آپ نے غور فرمانا، یہ آپ نے میرا اشارہ دیکھنا، پھر بات آسان ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی۔ یہ اس کیا ہے؟ اشارہ۔ کیا وہ وہاں ہے؟ نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ وہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ میری طرف دیکھو، حد ہو گئی۔ اللہ یہاں بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ کا ہے۔ میں روایت پڑھا تو سارا ڈھیری سجدہ میرے ہتھی بھی پہ جائے تو پرواہ کوئی نہیں۔ قرآن کی آیت پہ بولو گے، سبحان اللہ کرو گے تو یہ فرشتہ نیکی لکھتا جائے گا۔ آپ سارے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ اشارہ کے قریب ہے۔ جب میں نے قرآن پڑھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کہتا میں نہیں، ہم تمہاری اشارہ کے قریب ہے۔ ہائے ہائے، یہ ڈھونڈ کے بتاؤ تو صحیح، یہ ہم کون ہے؟ نہیں آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کرے۔ اللہ کہتا ہے ہم اشارہ کے قریب ہے، تو پھر اس لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے ہم۔
یہاں پہ توحید محفوظ ہو جاتی ہے، وہ ہے ہم ہے۔ اب یہ اس کو سمجھنا، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ کس اللہ کا؟ خدا دے لیے پہلا جملہ جے سمجھنا، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ حیدری۔ اور کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ حمد و ثنا اس کی کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں بنایا عبادت کے لیے۔ ابھی قبلہ آپ کو سنا رہے تھے ہمیں کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا میں نے جن اور انسانوں کو خلق کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ یہاں اتنی گرمی میں کرنے کیا آئے ہو؟ عبادت۔ آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت، آپ کرنے عبادت آئے ہیں۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کر دینا۔ تخلیق کا مقصد عبادت، کرنے عبادت آئے تو مصطفیٰ فرما دیا ذکرو علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آپ کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت کر لو۔ یا علی۔ اور ایک اور ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی کرنی کیا ہے؟ عبادت۔ تے علی دا ذکر ثواب ہے؟ نہیں، علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ کرنے کیا آئے ہیں؟ عبادت۔ تو پھر جب عبادت نام علی کا ہے تو پھر یا علی کہہ کر عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے قرآن کے وارثوں سے یہ فرمان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وارث قرآن فرماتے ہیں جو بندہ صدق کے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے، 3 سال تک یہ فرشتہ اس کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ حیدری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، آپ کرنے عبادت آئے ہیں۔ علی دا ذکر ثواب نہیں دے، جڑا ثواب سمجھ کے آنا ہو بے شک نہ آیا کرے۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، خالی علی کا ذکر عبادت نہیں، حب علی عبادہ، علی سے محبت بھی عبادت ہے۔ ہائے ہائے، کسی نے آکے میرے مولا سے پوچھا مولا میں چاہتا ہوں میں ہر وقت عبادت میں رہوں، ہر وقت عبادت میں رہوں۔ سرکار چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اگر ہر وقت عبادت میں رہنا چاہتا ہے تو ایک کام کر۔ کہ مولا کیا؟ کہ کاغذ قلم لے کے اپنے ہاتھوں سے یا علی لکھ دے، جب تک سیاہی باقی رہے گی عبادت جاری رہے گی۔ علی دیکھو تو عبادت ہے، علی لکھو تو عبادت ہے، علی سوچو تو عبادت ہے۔ یار آپ غور نہیں فرما رہے، جس کا نام سوچنا عبادت ہو اس کا نام لینا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حمد و ثنا کرنی چاہیے نا اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کر دیا ہے۔ اور آپ لوگ اگر اپنے آپ کو سمجھ جائیں، آپ ویسے یہاں کسی کے انتظار میں ہیں؟ کسی کا انتظار ہے کہ کوئی آنے والا ہے؟ کس کا انتظار ہے؟ وقت کا امام، اس کا انتظار ہے۔ اگر ابھی بھی شیعہ اپنے آپ کو نہ سمجھے تو پھر ڈیری سجدہ میں اللہ خیر ہی کرے کہ کوئی معجزہ ہی ہوگا۔ ہم شیعہ کتنے عبادت گزار ہیں، کوئی شیعہ ایک لمحے کے لیے فارغ نہیں ہے۔ پہلا امام وہ ملا جس کا نام لینا عبادت ہے، آخری وہ ملا جس کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ ہائے ہائے، شاباش۔ دیکھیں وقت کے امام کا انتظار کرنا ثواب ہے یا عبادت ہے؟ عبادت ہے۔ آپ بیٹھے ہیں تو عبادت میں ہے،
کھڑے ہیں تو عبادت میں ہیں، چل رہے ہیں تو عبادت میں ہیں، بستر پہ ہیں تو عبادت میں، کیوں؟ دل میں کسی کا انتظار ہے۔ ہائے ہائے، تو پھر شیعہ قوم کا کوئی بندہ اتنا ویلا نہیں، علی علی کرے تو عبادت ہے، حسین حسین کرے تو عبادت ہے، اگر قائم کا انتظار کرے پھر بھی تو جو ہر وقت عبادت میں ہو گناہ کہاں سے کریں گے؟ ہائے ہائے، کوشش کرو محمد و آل محمد کے لیے باعث رحمت بنو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مولا نے ہمیں اتنا ممتاز کر دیا ہے، آپ 73 میں سے ممتاز بیٹھے ہیں۔ آپ نے میرا جملہ غور سے سنا ہی نہیں، کتنے اسلام کے فرقے ہیں؟ 73 ہے، 73 میں سے آپ ممتاز ہے، اور ممتاز بھی علی کی وجہ سے ہے۔ ممتاز کہتے ہیں بلند کو، آپ بلند ہیں تو علی کی وجہ سے ہے، کیوں؟ وہ 72 مسلمان ہیں، تم مومن ہو۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے۔ مومن اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، آپ مومن کس کی وجہ سے ہے؟ مولوی کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے مومن ہے؟ مولا کی وجہ سے۔ تو بندے کو پھر عقل کرنی چاہیے، جس علی کا فقط نام لینے سے بندہ 72 سے ممتاز ہو جائے۔ ہائے ہائے، اللہ جانے اس علی کی ولایت کے اقرار کا اجر کیا ہوگا۔ یہ تو میرے مولا علی کا کرم ہے، تم نے صرف زبانوں سے علی ولی اللہ پڑھا ہے، میرے مولا نے تمہیں 72 سے یہ ممتاز کر کے کہا وہ مسلمان ہے، تم مومن ہو۔ جاؤ جا کے مولوی کا دروازہ بجاؤ، اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہی نہیں ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے، اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو ہرگز نہیں دیا، ایمان والوں کو دیا ہے۔ جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہے، نماز ہے تو ایمان والوں کے لیے، روزہ ہے تو ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں ڈھیری سجدہ میں بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے۔ صبح ازل سے لے کے شام یا بعد تک ایمان کل بھی علی تھا۔ آپ سلامت رہے، مل گئے حیدری۔ تو ایمان کل کون ہے؟ میرا مولا علی۔ تو پھر نماز کس کے لیے ہے؟ علی والوں کے لیے۔ میں نے کہا مسلمانوں کو حکم نہیں دیا، بات ریکارڈ ہو رہی ہے 2-3 کیمروں میں، اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے؟ نہیں، ایمان والوں کو۔ ایمان کل میرا مولا علی ہے۔ تو اب جملہ اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو 100 بسم اللہ۔ نماز ہے ایمان والوں کے لیے، روزہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ جب تک بندہ اقرار ولایت علی نہ کرے، اللہ بندے کو نماز روزے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس نماز کو کیا سمجھے گا جو علی کی ولایت کے بغیر ہوگی؟ غور فرماؤ، ممتاز ہو تو علی کی وجہ سے، مومن ہو تو علی کی وجہ سے، جنتی ہو تو علی کی وجہ سے۔ اور جس علی کی وجہ سے تم ممتاز ہو، اگر اس علی کو چھوڑ دیا تمہارے پلے کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے تو اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے ایمان والوں سے۔ اللہ جانتا تھا کچھ ایمان والے اتوں ایمان لے آن گے، وچوں اپنے پچھلیاں دے نال لگدیاں دے نال لگے رہن گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ روایت نہیں پڑھی، قرآن دی آیت ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ تو ایویں ہی ہے، میں آکھاں سید ہو جا۔ ہم نے غور ہی نہیں فرمایا، ملک صاحب ملک ہو جاؤ، چودھری صاحب راجہ صاحب راجے ہو جاؤ، تے سارے رل کے میں نے کٹن گے کہ سید بھی کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے سید ہو جاؤ، ملک بھی کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے ملک ہو جاؤ۔ تو پھر غور کرو نا یار باقر، میرا سرکار قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ ایمان والا بھی کہہ رہا ہے،
پھر کہہ رہا ایمان لے آؤ۔ تو پھر دیکھو تو صحیح، بارے سے قرآن سے پوچھو تو صحیح، یہ آیت کن ایمان والوں کے بارے میں آئی؟ میرے امام کہتے ہیں مفسر یہ آیت ان کے بارے میں آئی جنہوں نے غدیر پہ بخن کہا، گھر جا کے مکر گئے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کہہ رہا علی والو ایسے نہ ہو جانا، یہاں اقرار ولایت علی کرو، گھر جا کے مکر جاؤ۔ علی ولی اللہ، مل کے حیدری۔ کچھ بندے ہیں جو اوپر سے علی ولی اللہ پڑھ لیتے ہیں، اندروں ٹینشن جے لوٹے جے نا اوئی جے، نہ پی ٹی آئی دے جے نہ نون لیگ دے جے، ہائے ہائے وہ پھر لوٹے ہی جے۔ یار میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بھائی جان، آپ بزرگ تشریف فرمائے، آپ بلند بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح کر کے بتائیں میں مومن یا منافق ہاں؟ میرے متھے تے لکھے میں مومن ہاں۔ بھائی جان ماتمی بیٹھے ہو، دادار بیٹھے ہو، بزرگ ہیں آپ اس علاقے کے، بتائیں میں مومن ہوں یا منافق ہوں؟ میرے متھے تے نہیں لکھا کہ میں مومن ہاں۔ جے ہو جے مومن او ہو جے منافق، شکل و صورت ایک جیسی ہے۔ ہائے ہائے، شکل و صورت تو ساروں کی ایک جیسی ہے، پتہ کیسے چلے گا مومن کون ہے منافق کون ہے؟ جب تک میں علی پڑھوں گا نہیں پتہ کیسے چلے گا مومن ہوں یا منافق ہو؟ تو پھر اسی طرح جب تک آپ علی سنیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا کون مومن ہے کون منافق ہے؟ ہم صحابہ کو سب سے زیادہ مانتے ہیں شیعہ، کیوں؟ ہم اسوہ اصحاب رسول پہ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ مومن اور منافق میں فرق کیسے کرے، کیا کرتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھتے تھے، جو خوشی سے کھل جاتا مومن ہے، جو مرجھا جاتا۔ آپ سلامت رہیں، حیدری مل کے آپ سلامت رہیں۔ اوکے غور فرمایا جائے تو پتہ کی میں چلے آپ کہاں سے؟ علی دا نام جو آوے غرور جھک ویندے، اے نا سن کے حرامی دا خون سک ویندے، ای نا دے ایک جز دی تاریخ کیا پوچھ دے ناصر تو قدم رکابے چاوے قرآن مک ویندے۔ حیدری آپ سلامت رہے۔ ویسے میں ایک گل کراں جنہوں حدیث سمجھ آوے نا ادھر میں نہ بولے، میں ایک حدیث پڑھی ہے راتی پڑھی ہے، میں موضوع بنا رہے ہیں کہ میں خمسہ پڑھ رہے ہیں پنڈی تو میں موضوع بنا رہے ہیں تو حدیث سامنے انا و علیم من نور واحد، ایک دی سنی جے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اور علی۔ بھائی جان میں نے بزرگ کو ترجمہ ٹھیک کیا ہے، مسجد والوں نقیب ممبر میں نے ترجمہ ٹھیک کیا، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ پھر سوچ لو وہ بھائی جان دروازے دے کھلو کے خدا دا ناجے ترجمہ ٹھیک ہے، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ اگر تو ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر منافقت ختم کرنی پڑے گی، اور جب علی اور محمد ایک نور سے ہے یہ کیسی منافقت ہے؟ آدھا نور نماز میں آئے نماز ہو جاتی ہے، آدھے سے باطل کیسے ہو جائے گی؟ ہائے ہائے، اور جہاں محمد ہوں گے وہاں علی ہوں گے، جہاں علی ہوں گے وہاں۔ آپ سلامت رہے، تو غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ایمان لاؤ وہ والا ایمان جو کامل ایمان ہو، ایمان لا کے شک نہیں کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کا مومن ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک نہیں کرتا ہے۔ ہائے ہائے، تو قرآن کہاں لے کے جاؤ گے؟ قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے، قرآن کی ہدایت اقوم ہے کبھی سے بھی بڑی۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
اللہ کہتا ہے میری ہدایت، میرے قرآن کی ہدایت اقوم ہے. کبھی کہتے ہیں مضبوط کو، اقوم کہتے ہیں بہت مضبوط. تگڑے ہو جاؤ. میں کل کرنے لگا جی میں نے قرآن کی آیت دیکھی، یہ تو اقوم ہدایت کے لیے آیا. میں نے سورہ بقرہ شروع کی، میں کہا قرآن پڑھو. پڑھتے 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 چوتھے صفحے پہ آئے. میں نے آیت پھر دیکھی، یضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے. میں نے کہا پالنے والے، ایک طرف قرآن میں کہتا ہے میرا قرآن اقوم ہدایت کرنے آیا، سورہ بقرہ میں کہتا ہے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے. وارث قرآن سے پوچھا گیا بندے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو کیوں جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہر وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا جو قرآن کو اہل بیت سے ہٹ کر لے گا. اللہ اکبر. قرآن مولوی سے نہیں، قرآن کو اہل بیت سے لینا چاہیے. یا جملہ پلٹ کے کہوں، قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لینا چاہیے. یہ جملہ سب سے اچھا ہے. قرآن کس سے لینا چاہیے بھائی جان؟ قرآن کے وارثوں سے. سارے مل کے بتاؤ قرآن کے وارث کون ہے؟ پنجتن پاک 14. میں آج تواڈی من لینا وا، لیکن میرے پاس دلیل میں قرآن کی آیت ہے. جو قرآن دی آیت بولے گا انہوں سلام دے. قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے، تاکہ شیعہ بھی مانے، سنی بھی مانے، وہابی بھی مانے، سارے مانے. قرآن کی آیت پکاری، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا ہے. مل گئے آپ سلامت رہے. ویسے تو آڑھے نا چنگے بچے جے تھے. آئے ہیں میں تو انہیں گل سنا نا، اے بچے بیٹھے نے، اے تو آڑھے پینڈ ہی نے نا، اے میں نال لو رہوں تو نہیں لے کے آئے لوگوں. ہائے ہائے. لو جی ایک مسئلہ حل کرنے لگا جی. میرے مولا کا فرمان ہے اپنی اولاد کو اپنی گود میں بٹھا کے مجلس حسین میں لاؤ. کا مولا وجہ کیا ہے؟ تاکہ انہیں علی منتقل کیا جائے. آپ نے غور نہیں فرمایا. آپ نے نماز دینی ہے، ابھی قبلہ پڑھ کے گئے، آپ بچہ بٹھائیں گے اسے پتہ چلے گا نماز پڑھنی ہے. آپ نے علی پڑھنا ہے، اسے پتہ چلے گا علی پڑھنا ہے. آپ نے ماتم کرنا ہے، اسے پتہ چلنا ہے کہ ماتم کرنا ہے. اپنی گود میں لا کے جو اپنے بیٹے کو بٹھاتا ہے وہ قوم کا مستقبل تیار کر رہا ہے. لو جی اس جملے پہ ہر کسی نے بولنا ہی نہیں، لیکن جو بچہ مجلس حسین میں بیٹھ کے نعرہ لگائے نا، باپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. ہائے ہائے. سارے کہتے ہیں باپ بھی اچھا ہے. کیوں؟ ماں باپ نے تربیت کی ہے، تربیت بولتی ہے. انہوں اسی سکھایا ہے؟ نہیں، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے. سب نے کہہ دیا اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے. ہن سمجھ کے داد دینا یہ سمجھ آوے تھے. بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. کوئی سمجھ آئی دے؟ وہ جیدہ جزے ہو جا ہوئے تیرا پیو کنے نعرے ماردہ ہوئے گا. ایسے ہی نا، وہ جس کا جز اتنا باکمال ہے اس کا کل کیا ہوگا. ڈیری سجدہ میں سمجھ آئے بولنا ضرور ہے. اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان ہے. ہائے داری. آپ نے غور فرمایا وہ جس کا جز کل ایمان ہو. دیکھیں جز سے کل کا پتہ چلتا ہے. تو جس کا جز ہی کل ایمان ہو تو پھر ماننا پڑے گا نا ابو طالب مصدر ایمان ہے. مصدر اسے کہتے ہیں جہاں سے جو چیز نکلے. ابو طالب وہ ہے جہاں سے دین بھی نکلا ہے، جہاں سے ایمان بھی نکلا ہے. اللہ جانے کتنی پاک گود ہے ابو طالب کی. اللہ قرآن میں قصیدے پڑھ کے کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. میرا حبیب میں نے تجھے یتیم پایا اپنی گود میں لے لیا ہے. اب گود کس کی تھی؟ بولو تو صحیح.
سرکار ابو طالب کی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی گود؟ میری گود، پالا ابو طالب نے ہے۔ بندیاں نو گل سمجھ نہیں آندی تو میں کی کرا؟ قرآن پڑھا ہے، پالا ابو طالب نے ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے پالا، میں نے اپنی پناہ میں لیا، میں نے اپنی گود میں لیا۔ جب ابو طالب کا پالنا اللہ کا پالنا ہے تو پھر ابو طالب کے بیٹے سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی تو بات ہے ہی نہیں۔ تو قرآن آیا ہے اقوم ہدایت کے لیے۔ اگر ہدایت لینا چاہتے ہو قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لو۔ اب آ جاتے ہیں جو آیت پڑھی میں نے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ پہاڑ سامنے سن تو میں کہا چلو آج پہاڑاں لی آیت ہی سنا دیئے۔ ہائے ہائے، سرکار کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، روایت نہیں آیت ہے، سورہ حشر ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن کو، کوئی تو محمد کے پاس تھا نا جس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قرآن کو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یہاں پہ ھذا اشارہ ہے، ھذا قریب کے لیے آتا ہے، یہ بزرگ میرے قریب ہے، وہ میرے سے دور ہے، وہ دور ہے، ھذا یہ قریب ہے۔ کوئی تو مصطفیٰ کے پاس تھا نا جب یہ آیت آئی، کہا اگر ہم اس قرآن کو، نہیں بندوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، قرآن دو طرح کے ہیں، ایک صامت ہے، ایک ناطق ہے۔ صامت اور ہوتا ہے، ناطق اور ہوتا ہے۔ میں تو انہوں مثال دینا، ایک چھوٹے جے بچے نو بھی سمجھ آ جائے گی، اس بچے نو بھی دیکھیں، ایک طرف ہے، آپ نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ الحمدللہ گھوڑا بھی حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے، لیکن فرق ہے، وہ حیوان صامت ہے، انسان حیوان ناطق ہے۔ اب دونوں میں سے افضل کون ہے؟ ناطق، کیوں کہ وہ بول کر ہدایت کرتا ہے، صامت اشارے کرتا ہے، ناطق بول کے بتاتا ہے۔ ہائے ہائے، اشاروں سے بھٹک سکتے ہیں، بولنے والا منزل کو بتا دیتا ہے۔ یہ ہن سمجھنا، اس مسئلے کو حل کیا جنگ صفین نے، جسے صامت اور ناطق سمجھ آئے، خدا کے لیے علی کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے۔ جو علی کے نام پہ ہاتھ بلند ہو خیرات انہیں ملتی ہے۔ ایک صامت ہے، ایک ناطق ہے۔ فرق کا پتہ چلا جب علی کا لشکر شام والوں پہ حملہ کر رہا تھا، اچانک علی کے لشکر نے جنگ کو روکا۔ علی کہتے کیوں روکا؟ کہ شام والے مقابلے میں قرآن لے آئے ہیں۔ علی کہتے فضربوہ، مارو انہیں۔ کیوں؟ علی فرماتے ھذا کلام اللہ الصامت وانا کلام اللہ الناطق۔ ہائے ہائے، مسئلہ حل ہو گیا۔ صامت اور ہے، ناطق مسئلہ ادھر حل ہے، باقر بھائی حل ہے۔ کیا کہا؟ وہ صامت ہے، اور لے آئے سن کہ نہیں سفینہ چ قرآن لے کے آئے سن، تو علی علیہ السلام نے کی جنگ بند کرتی سی۔ کیا کہا تھا؟ فضربوہ، مارو انہیں۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ الصامت وانا کلام اللہ الناطق، کہ یہ صامت ہے، میں ناطق ہوں۔ تو یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، ناطق کے مقابلے میں ہمیشہ صامت کو لاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے۔ تو پھر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب حق تلاوت ہی، کہا جنہیں ہم نے اپنی کتاب دی انہوں نے تلاوت کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی؟ اور بھائی جسم کہاں ہے، سر کہاں ہے؟ بغیر جسم کے قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی آیت کی تصدیق کر کے کہا ہم ہی وہ قاری ہے جنہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر ایک طرف صامت ہے، ایک طرف ناطق ہے۔ ہن گل تو انہوں سمجھ آ گئی۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے
کیا ہو جاتے ریزہ ریزہ. خدا دا نا جے اے پڑھ دے مینوں ادھا گھنٹہ ہو گیا جے پورا تے انی منت بن دی ہے 2 گھنٹے بعد کے سبحان اللہ کرو. اگر سامت پہاڑوں پہ آئے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, ناطق اللہ کے گھر آئے اس کی دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اوکے غور فرمایا جے کہ نہیں, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خشیت الہی سے خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. جو اتنا عظیم قرآن یہ پھر اترا کہاں؟ پہاڑ تو برداشت کرتے نہیں تھے, زمین برداشت کرتی نہیں تھی, تو پھر اللہ نے اپنا قرآن کہاں اتارا؟ نزل روح الامین علی قلبک. اے محمد ہم نے قرآن تیرے قلب پہ اتارا ہے. پہاڑ مضبوط ہوتے ہیں یا عام آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے؟ پہاڑ مضبوط ہے. قرآن تو کہتا ہے اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو یہاں تو محمد کے دل کی دھڑکن بھی بے ربط نہیں ہوئی ہے. تو پتہ چلا قلب مصطفیٰ جو ہے, ہائے ہائے, قلب مصطفیٰ ان پہاڑوں سے بھی عظیم ہے. اللہ اکبر, اتنا عظیم ہے کہ دھڑکن بھی بے ربط نہیں ہوئی. اب جس کا شیعہ عقیدہ ہوگا, ہر ایک سے میرا خطاب نہیں ہے, جس کا بھائی جان شیعہ عقیدہ ہوگا وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اگر ہم پہاڑوں کو یہاں پہ قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہی قرآن محمد کے قلب پہ آیا. اب مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی انت قلب یلتی بہل حیاتی. علی تو میرا وہ دل ہے جس سے میری حیات ہے. ہائے ہائے, نہیں آپ نے لطف نہیں لیا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تھوڑی جائی سلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو غور فرمایا یا علی انت قلب یلتی بہل حیاتی. حدیث ہے سرکار کی, یا علی تو میرا وہ دل ہے جس سے میری حیات ہے. تو پھر قرآن تو قلب مصطفیٰ پہ اترا, تو قلب مصطفیٰ کی حیات تو علی ہے. آپ غور نہیں فرماتے. وہ مصطفیٰ کو کہنا پڑ گیا قرآن علی کے ساتھ ہے. کدی سنی جے حدیث القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن کس کے ساتھ ہے بھائی جان؟ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی دا نا لینا. میں تو انہوں ایک اور مولا دا فرمان سنا دینا, کی یاد رکھو گے؟ روایت وہ کسی دی جرت ہی نہیں کہ رد پیش کرے. میرے چھٹے امام بادشاہ کا فرمان, ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولا اگر میں یا علی کہوں مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ امام اس کا چہرہ دیکھ کے نہ کھڑے ہو گئے. کہا آج تجھے علم کا سمندر ایک بات بتانا چاہتا ہے. کہ مولا آج دل کھول کے بتائیے گا. میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ صدق کے دل سے یا علی کہہ دے اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو جعفر صادق نے پڑھے ہو. ہوئے 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 حیدری. بزرگو جنہوں ریفرنس چاہیدہ ہوئے باکر نو یا حیدر نو کہنا میں 1 منٹ تو پہلے واٹس ایپ کر داں گا. ہائے ہائے آ کے دیکھو 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ہے جو میرے مولا نے خود پڑھے ہوں. کہ اس کا بیٹا رہا ہے جو ایک رکاب سے دوسری تک قرآن ختم کر دیتا. اللہ اکبر. تو پھر قرآن کس کے ساتھ ہے؟ پھر سوچ لینا میں بندے پھسا لے جی. آج میں بندے جان نہیں جے دینے. میں نے 1.25 گھنٹہ بھی پڑھنا پہ گیا. گرمی میں پڑھ لاں گا. ٹھنڈے ملک دا مولوی تے گرمی پڑھے تے وہ پھر اگوں بندے بولن بھی نہ تے اتنے زیادتی ہے. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ علی قرآن کے ساتھ, کہا قرآن علی کے ساتھ. میں مثال دینا تھا. میرے نال میرا سیکٹری آیا جے, اس کا نام جی موسیٰ.
وہ جو اتنے آ کے میری ٹوپی لے کے اتنے آ کے میرے نال بہ جوے تو کوئی پوچھے اے کون ہے تو آپ کہیں گے یہ مرتضیٰ کے ساتھ ہے. سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ مرتضیٰ کے ساتھ ہے. بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مرتضیٰ کی وجہ سے آیا ہے, مرتضیٰ اس کی وجہ سے نہیں آیا. نہیں, آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ وہ جو میرا سیکٹری ہے آپ کے پاس ڈھیری سجدہ میں کس کی وجہ سے آیا ہے؟ میری وجہ سے. اگر آپ مجھے نہ بلاتے وہ بھی نہ آتا, میں اس کی وجہ سے نہیں, وہ میری وجہ سے ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں القرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ نہیں, قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر علی نہ آتے پھر قرآن بھی نہ آتا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور کوئی سمجھ آئی جے قرآن کس کی وجہ سے آیا ہے؟ میں پوری ذمہ داری نال, میں روایت نہیں ہوں قرآن دی آیت پڑھن لگا جے. پڑھو قرآن, کتاب احکمت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو اپنے لدن سے بھیجا ہے. لدن سمجھ دے ہو؟ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم قرآن کی آیتوں کو کبھی کبھی پڑھتے ہیں, کبھی کبھی سنتے ہیں. جانب سے آپ اسے کہتے ہیں قرب. اللہ نے قرآن اپنے قرب سے بھیجا ہے. قرب میں اور لدن میں فرق ہے. آپ میرے قریب ہیں, آپ میرے قریب ہیں. یہ علم میرے قریب ہے. قریب وہ ہوتا ہے جہاں پہ دو کمانوں کا فاصلہ ہو. اور کدی معراج علی آئے سنی جے, سمدنا فتد اللہ کعبہ قوسین او ادنا. محمد اس جگہ پہ پہنچے جہاں دو کمانوں کا فرق رہ گیا. ہائے ہائے, خدا دا ناجے قرآن سمجھو, جہاں دو کمانوں کا فرق رہے وہاں سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. ہائے ہائے, جہاں پہ ہاتھ کا فاصلہ ہو اسے کہتے ہیں قرب. قرآن قرب سے نہیں آیا, لدن سے آیا ہے. ہن لدن سمجھو تے گل لگے بدائیے, مشکل گلا میں گھاٹی کرنا وا. یہ جو میں نے اندر بنیان پہن رکھی ہے نا, یہ میرے لدن میں ہے. لدن کہتے ہیں بلا فصل کو. ہوئے 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 ہوئے, یہ میرے جسم کے ساتھ, میرے وجود کے ساتھ بلا فصل ہے. آپ قریب ہیں, آپ قرب میں ہیں, یہ لدن میں ہے. قرآن اللہ کے قرب سے نہیں, اللہ کے لدن سے آیا ہے. ہائے ہائے, تو پھر مصطفیٰ نے مہر نہ لگا دی القرآن مع علی و علی مع القرآن. اگر قرآن لدن سے آیا ہے تو علی بھی لدن سے آیا ہے. ہائے ہائے, جب علی قرب الہی سے آیا ہے, یہی تو وجہ ہے قرآن علی سے جدا نہیں, علی قرآن سے جدا نہیں. تو پھر مرتضیٰ کا حق بنتا یہ جملہ کہے ابھی قرآن والے پہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا, 16 رجب کو علی نے پڑھ کے سنا دیا ہے. دسو تو صحیح, 16 رجب والے دن قرآن سنایا کہ نہیں سنایا؟ ابھی مصطفیٰ پہ نازل نہیں ہوا, علی نے کیسے سنا دیا؟ ہائے ہائے, دنیا کو بتا دیا میں تنہا نہیں آیا, قرآن علی کے ساتھ آیا ہے. ہائے ہائے, اب سلامت رہے. اب ایک قرآن کا وزن دیکھتے ہیں اور پھر اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کریں کیا ہو جائے؟ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ مطلب ہے قرآن دا وزن کافی ہے. قرآن دا وزن بہت سارا ہے, ساڑھے کو تو 2 کلو دا ہے. آپ کے پاس جو قرآن ہے کتنے کلو کا ہے؟ 1 کلو کا, 2, 3, 4, 5, 10 کلو کا ہوگا, اس سے زیادہ تو نہیں. قرآن کا تو وزن اتنا ہے, پہاڑ برداشت نہیں کرتے.
دیکھیں قرآن کا وزن کتنا ہے. میں قرآن دے وچوں قرآن دا وزن چیک کرن لگا جے. ہائے ہائے جیڑا ہن قرآن دی آیتیں تا نہ بولے پھر اپنی اپنی موج ہے نا بھائی ادھر کی کریے باکر بھائی لوگاں نو قرآن چنگا نہیں لگدا اساں تے قرآن ہی سنانا جے پھر. ہائے اور ایک قرآن مجید جے بزرگ جے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ کہتا میرا قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے. کبھی جا کے مولوی نے پوچھنا قرآن مجید ہے تو لوح محفوظ ہے یہ لوح محفوظ کون ہے؟ مولوی نہ دسے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اور خدا دا ناجے قرآن مجید لقب ہی میرے مولا حسین کا ہے. میں گل کسی اور پاسے لے جاؤں گا. اللہ نے قرآن کو 5 ناموں سے بلایا ہے. قرآن کو کبھی مجید کہا, قرآن کو کبھی حکیم کہا, قرآن کو کبھی کریم کہا, قرآن کو کبھی عظیم کہا, قرآن کو کبھی مبین کہا. 5 آیتاں سنا دوا قرآن دی آیتاں سنو گے. یاسین والقرآن الحکیم. جدہ ظرف ہوئے گا صرف علی دے ناتے ہوئی بولے گا. جیڑا علی نو سوچ دا ہے انہوں میرے لو ایڈوانس یا علی مدد ہے وہ میں نے سنیا نہ کرے. یاسین والقرآن الحکیم. اللہ کہتا ہے مجھے یاسین کی قسم اور حکمت والے قرآن کی قسم. جا جا کے وہابی دا بوا کھڑکا تینو پوچھ یاسین کس کا لقب ہے؟ بولو کس کا لقب ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. اگر یاسین محمد ہے تو پھر مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھ اگر یاسین محمد ہے یہ حکمت والا قرآن کون ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں یاسین محمد ہے قرآن حکیم علی ہے. یہاں مولا کو القابات سے نوازا گیا ہے. علی قرآن حکیم ہے, حسین قرآن مجید ہے, بل ہوا قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن قریب ہے اور چھپی ہوئی کتاب میں ہے. یار قرآن دی آیت بولنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ قرآن کریم ہے, بل ہوا قرآن کریم فی کتاب مکنون. کس کتاب میں ہے؟ چھپی ہوئی کتاب میں. تو جا کے مولویوں سے پوچھتے کیوں نہیں قرآن کی آیتوں کے بارے میں؟ یہ کتاب مکنون کون ہے جس میں قرآن ہے؟ ہائے ہائے اگر سید بیٹھے ہو تو تہاڈا حق بندا جے کہ سبحان اللہ کرو. وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ کتاب مکنون کون ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں کتاب مکنون ہماری دادی زہرا ہے. سبحان اللہ. آپ سلامت رہے. آپ اس جملے پہ آپ سبحان اللہ آپ نے کی ہے. قرآن عظیم لقب ہے حسین کا, قرآن مجید لقب ہے حسین کا, قرآن حکیم لقب ہے علی کا, قرآن کریم کتاب مکنون لقب ہے سیدہ کا. لقد آتیناکا سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بار بار پڑھنے والی 7 آیتیں عطا کی اور قرآن عظیم بھی دیا ہے. اب وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ عظیم قرآن کون ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ. ہائے ہائے بل ہوا الا ذکر و کتاب مبین. اللہ کہتا ہے یہ میرا ذکر بھی ہے اور قرآن کتاب مبین بھی ہے. اس سے زیادہ آسان میں اپنی مجلس کر نہیں سکتا کیونکہ میں آج کل روایتاں پڑھنیاں چھڑیاں ہوئیاں نے. روایتاں پڑھو نا تو کہندے جی راوی ٹھیک نہیں, قرآن دا راوی تو ٹھیک ہے نا. ہائے ہائے قرآن دا راوی ٹھیک ہے. ویسے دسو تو صحیح اے قرآن لے کے کون آندا رہا جے؟ حضرت جبرائیل. تے پھر مسلمانوں نو غیرت کیوں نہیں آندی؟ مسلمانوں غیرت کرو. جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے, کبھی جھولے جھلاتا ہے. ہائے ہائے آپ کی زندگی ہو کبھی درزی بن کے بھی آ جاتا ہے, حد ہو گئی. کبھی یتیم بن کے. اور قرآن دی آیت جے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کبھی یتیم بن کے, کبھی مسکین بن کے, کبھی اسیر بن کے.
یہ ہر آل محمد کے در پہ آتا ہے جو قرآن کا راوی تیرے نزدیک امین ہے۔ ہن یہ ظرف پھٹن لگے جے، ہن ہر ایک نو برداشت نہیں ہونی۔ ایک دن قرآن کی آیت لے کے آیا سرکار دو عالم کے پاس، سرکار دو عالم اپنا امامہ مبارک تاہا والا امامہ باندھ رہے تھے۔ ہن سبحان اللہ جوان سارے کرنا، امامہ باندھ رہے تھے۔ دل میں جبرائیل خیال کرتا ہے اگر میں نہ لاتا انہیں پتہ کیسے چلتا؟ ابھی دل میں ارادہ کیا، محمد مصطفیٰ کہتے جبرائیل کیا سوچ رہا ہے؟ ہائے ہائے، کہتا یا رسول اللہ معرفت کے لیے سوچ رہا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں اگر سوچ ہی لیا ہے بتا تو صحیح یہ قرآن لاتا کہاں سے ہے؟ نہیں ہن جڑا نہ بولے آؤ دکھ لے کے جاواں گا جے، میں نے پڑھ دے تقریباً 45-50 منٹ ہو گئے جے، لاتا کہاں سے ہے؟ کہا یا رسول اللہ سدرہ سے اوپر ایک نور کا قبہ ہے جسے قبہ توحید کہتے ہیں، جسے قبہ ولایت کہتے ہیں، جسے قبہ وحدت کہتے ہیں، جو ملتا ہے لا کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے کبھی گیا، کہتا یا رسول اللہ سدرہ سے اوپر جاؤں جل جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، سدرہ سے اوپر جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ محمد مصطفیٰ کونین کا مالک کہتا ہے جا آج اجازت ہے چلا جا۔ ہائے ہائے، ہم تگڑے ہو کے سننا، کہا آج اجازت ہے چلا جا۔ جبرائیل کہتا مجھے اجازت ملی، جست لگائی قبہ وحدت کے پاس، اس کے ذہن میں تھا یہ قبہ توحید ہے۔ ظرف چھوٹا ہے تو بے شک نہ سننا، ظرف بڑا رکھنا، یہ قبہ توحید ہے، یہ قبہ وحدت ہے۔ کہتا جبرائیل میں قریب گیا نا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اندر سے آواز آ رہی تھی سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ۔ ہائے ہائے، وہ کہتا میرے ذہن میں تھا یہ قبہ توحید ہے، لیکن اندر سے تسبیح کی آواز آ رہی، ہمارا رب بھی وہ ہے، ملائکہ کا رب بھی وہ ہے۔ جبرائیل کہتا ہے میں نے جو اس قبے کا پردہ ہٹایا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، علی کھڑے امامہ باندھ رہے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی جے یا تو لنگی جگل؟ ہائے ہائے، اس بات کو تو خدائے سخن نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، گلی گلی محلے محلے کتاب مل دی ہے، خالی حافظ صاحب دے پتر کو نہیں کہے میں نے پڑھنا ہے۔ دیکھے تو علی امامہ باندھ رہے ہیں، اپنے کافوری پر علی کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے چکر کیا ہے، دیتے بھی خود ہو لیتے بھی خود ہو۔ اور یار غور فرمایا جے، یہ جبرائیل کے محتاج نہیں ہیں، ان محمد و آل محمد کا اس مبدأ فیاض سے براہ راست اتصال ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جبریل لاتا ہے تو پھر یہ پڑھتے ہیں، تو پھر قرآن کی آیتیں نکالو۔ جب رسول قابہ قوسین او ادنا پہ پہنچے وہاں بھی تو آیت آئی تھی اوہا الی عبدہی ما اوہا، ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی۔ جبریل تو سدرہ پہ کھڑا ہے، یہ وحی کس نے کی ہے؟ تو پھر بتاؤ نا، یہ محمد والے محمد جو ہیں یہ جبرائیل کے محتاج نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ اسے شرف دیا ہے۔ یہ معراج پر نہیں لے کے گیا تھا، محمد اسے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ہائے 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 ہائے، اب سلامت رہے۔ بس آخری بات اپنے وقت کے اندر تمام کرنے لگا ہوں، راضی رہنا۔ قرآن بتا تو صحیح، کسی آیت کا وزن بتا، ہم آیت کا وزن دیکھیں پھر قرآن کا وزن کریں گے۔ اللہ کرے اسی جملے پہ ہی بول پڑو۔ مصر کا بازار ہے، ایک حسین نبی بکنے لگا ہے۔ میں تو قرآن دی آیت دا وزن دکھان لگا جے، پھر ویکھنا پورے قرآن دا وزن کنا جے۔ کون بکا؟ حضرت یوسف نبی بکے۔ خریدنے والا کون تھا؟ عزیز مصر۔ عزیز مصر کہتا ہے میں نے اس بچے کو خریدنا ہے۔ سرکار یوسف کہتے ہیں نبوت کو مال و دولوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ وہ بدبخت ہوتا ہے جو اس چکر میں رہے کہ میں پیسے والا ہوں، میں خلیفہ بھی ہو جاؤں گا،
ہائے 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 ہائے، میں نبی بھی بن سکتا ہوں۔ کہا نبوت اختیار الہی ہے، جسے وہ چنے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو جب نبی چننے کا اختیار اللہ کو ہے تو وسیع چننے کا اختیار بھی تو اسی کو ہے نا۔ تو پھر ثقیفے والوں نے کیسے بنا لیا ہے؟ اوکے سمجھا کرو نا، گلہ نو غور بھی کریا کرو نا۔ اب بکنے لگے، اس نے تکبر سے کہا میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کر لے، زور لگا لے۔ اس نے کہا میرے پاس 9 خزانے ہیں، روح زمین کے خزانوں سے بڑھ کر میرے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں، تجھے خریدوں گا۔ انہوں نے کہا خرید۔ ایک پلڑے میں آیت دا وزن ویکھو، قرآن دی آیت دا وزن، قرآن دا وزن کرو تو یا علی کریے۔ ایک پلڑے میں یوسف نبی پہلا خزانہ 50 من کا آیا۔ کتنا؟ پہلا خزانہ۔ یوسف ٹس سے مس نہیں ہوئے، تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہے۔ اس کافر عزیز مصر کو بندے کا وزن کتنا ہوگا؟ 100 کلو، 2 کلو، 10 کلو، 500 کلو، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا۔ ایسی ہے 50 ٹن۔ دوسرا خزانہ، تیسرا خزانہ، اسے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ لندن کی لینگویج میں، کہ ٹائم واقعے کو شارٹ کرنا ہو تو ایسے کرتے ہیں۔ 9 کے 9 خزانے رکھے، یوسف ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، نوکر نے آ کے کان میں کہا لو جی 1 گھنٹے دی تقریر ایک طرف جے تُسے کلے داد دیو، میں سمجھا گا پورے ڈھیری سیدہ نے داد دیتی، یا کلہ باکر دے دے حیدر دے تو میں راضی ٹر جمائے تھوں۔ 9 خزانے ایک طرف رکھے نا، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس دور کے کافر کے چہرے پہ مایوسی آئی، اس دور کی حجت کو ترس آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، اس دور کی حجت کو ترس آیا۔ کہا عزیز مصر مایوس کیوں ہوتا ہے؟ نبی کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں جاتا۔ کہا تجھے خریدنے آیا تھا، تجھے خرید نہ سکا، میری خدائی دا پہ لگ گئی ہے، لوگ مجھے خدا کہتے تھے، اب اللہ جانے کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر مجھے خریدنا چاہتا ہے ہاتھ تھلے رہا، دکھ ہوئے گا۔ یوسف نبی کہتے ہیں اگر مجھے خریدنا چاہتا ہے جا کاغذ قلم لا۔ ہوئے ہوئے یار آپ نے غور نہیں فرمایا، کیا لا؟ کاغذ قلم لا۔ تو پھر مرتضی جملہ کہے عزیز مصر کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، تو جیڑا نہ دے مل گیا حیداری۔ اوکے غور فرمایا جائے کہ نہیں؟ عزیز مصر نے کاغذ قلم دیا، تاریخ گواہ خود بھاگتا گیا۔ لوگ کہتے ہیں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، بھاگتا کا ہے؟ کہا کاغذ قلم لینے گیا، دیکھوں تو صحیح نبی بکتے کیسے ہیں، جدہ ظرف بڑا ہوئے بولنا۔ جناب یوسف نے کاغذ قلم لیا، ہاتھ کی اوڑ میں چھوٹے سے کاغذ پہ کچھ لکھا، کہا خزانے ہٹا۔ گھنٹوں لگے، خزانے ہٹے، کاغذ کا ٹکڑا جیسے ہی دوسرے پلڑے میں آیا، یوسف نبی ہوا میں، عزیز مصر دوڑا، دیکھوں تو صحیح لکھا کیا ہے۔ کھولا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر کہتا ہے علی والا صرف بولے جو علی کو سوچتا بے شک نہ بولے۔ عزیز مصر کہتا ہے یوسف نبی صرف بسم اللہ پہ بک گیا۔ یوسف کہتا رہا نا کافر کا کافر، بسم اللہ پہ نہیں نکتے پہ بک گیا۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ بسم اللہ پہ نہیں بکا۔ مل کے بتاؤ تو سوئی بے کا نکتہ کون ہے؟ تو جس علی کے نام پہ نبی بک جائیں، یہ تو ایک نکتے کا وزن ہے، پھر سوچو بسم اللہ کا کیا ہوگا، پھر سنو پورے قرآن کا کیا ہوگا۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے،
اب پتہ چلا یہ اس قرآن کون ہے۔ خدا کے لیے غور فرمائیں، بس آباد رہیں، شاد رہیں، جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں، وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے۔ وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو اپنے بھائی حسین کو رونے کے لیے آتی ہے۔ جملہ کہوں ہائے کر دینا، تنہا نہیں آتی، حسین کی 4 سال کی بطول بھی آتی ہے۔ مرحبا، مولا ہائے قبول فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں جب مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ ہائے کر کے روتا ہے نا، تو اس وقت حسین کی غریب بیٹی حسرت کر کے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ جو ہائے کر کے رو رہا ہے ہمارا رشتہ دار ہے؟ ہائے، میرے عالیہ فرماتی ہیں رشتہ دار نہیں، تیرے باب حسین کا حبدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت عالیہ رو کے فرماتی ہیں کاش کربلا میں ہوتا، اسے پتہ جو نہیں میں اپنے بابے کو ملنے کیسے گئی ہوں۔ بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب آئی نا میری آقا زادی جناب سکینہ اپنے بابے سے آخری ملاقات کے لیے، کیا منظر ہے، گردن پہ گردن رکھ کے رو کے کہا او میرا نمازی بابا، او میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا، مجھے اتنا تو بتا دے یہ مسلمان تجھے مارتے کیوں ہیں؟ میرے حصے کی عبادت مکمل ہو جائے گی، ایک ہائے کر دینا۔ اس وقت امام نے سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہا سکینہ بیٹی میرا جرم یہ ہے میں زہرا کا بیٹا ہوں، میرا جرم یہ ہے میں علی کا بیٹا ہوں۔ اللہ